لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه السلام: لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي ولو بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، کل کا آنے والا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، جو کہ ولادت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. تو لہٰذا امام کی مبارکباد، امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کچھ واقعات اور کچھ حدیثیں امام سے منسوب آپ کے سامنے نقل کرنا ہے کہ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور مولا کی فضیلت کس طرح سے بیان ہوتی ہے. امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں: لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے. فمن دخل حسنی آمینہ من عذابی. جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے، وہ حفظ و امان میں آ جاتا ہے. وَلَوْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. اور ان شرطوں میں سے ایک شرط اہم ہے. یہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی توضیح کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چند حدیثیں، چند روایتیں جو امام کے حوالے سے ہے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں تین صفتیں موجود نہ ہو. وہ کون سی صفتیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں پہلی صفت اللہ کی سنت ہے، دوسری صفت نبی کی سنت ہے، اور تیسری صفت اماموں کی سنت ہے. تو وہ کون سی سنتیں ہیں؟ پہلی سنت اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے گناہوں کو چھپانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی انسان کے گناہ کو کسی دوسرے انسان کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے. تو یہی صفت بندہ مومن میں بھی ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے اگر کسی کے گناہ سامنے آ جائیں تو لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو، اس کے عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر اصلاح کرنی ہے اس بندہ مومن کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بندہ مومن کی اصلاح کریں، اسے برائیوں سے بچائیں، تو خود اس بندہ مومن کے سامنے جا کر اس کی برائیوں کے بارے میں بتایا جائے کہ تم میں یہ برائی ہے، تاکہ اس بندہ مومن کو پتہ چلے، دوسروں کو نہ پتہ چلے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو بندہ مومن میں ہونی چاہیے. دوسری صفت جو نبیوں کی صفت ہے، رسولوں کی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ خوش اخلاقی، اچھا اخلاق کا ہونا، لوگوں سے نرم رویے سے پیش آنا، لوگوں سے اچھی طریقے سے باتیں کرنا، یہ نبیوں کی صفت ہے. یہ صفت بھی بندہ مومن میں ہونی چاہیے. یہ امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے ملو تو خوش اخلاقی کے ساتھ ملو، اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، اچھے سے ان سے باتیں کرو. یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے. اور تیسری صفت امام بیان فرما رہے ہیں جو بندہ مومن میں ہونی چاہیے، تیسری صفت وہ ہے صبر. کہ اماموں کی یہ صفت تھی
کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اس مصیبت پر صبر کیا کرتے تھے۔ تو بندہ مومن کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو بندہ مومن اس مصیبت پر صبر کرے۔ امام فرما رہے ہیں جس مومن بندے میں یہ تین صفت ہے وہی حقیقی مومن ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب چونکہ امام کی ولادت کا روز ہے تو امام کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام کا نام رضا کس نے رکھا؟ تو روایتوں میں ملتا ہے، بزنطی سے روایت ہے کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں مولا آپ کے جو جد کا نام رضا رکھا گیا ہے ان کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کا نام مامون نے رکھا ہے، چونکہ انہوں نے اس کی ولی عہدی کو قبول کیا تھا لہٰذا اس نے ان کا نام رضا رکھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مامون جھوٹ کہتا ہے، وہ گناہ کے کاموں کا انجام دیتا ہے، بلکہ میرے جد کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آسمان پر وہ مرضی خدا ہے اور زمین پر وہ نبی اور اماموں کی مرضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بزنطی کہتے ہیں کہ مولا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ تمام جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ مرضی الہی ہے، مرضی پروردگار ہے؟ تو امام فرماتے ہیں بے شک ہم تمام کے تمام مرضی پروردگار ہیں، جیسا کہ مولائے کائنات کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار خرید لیتا ہے۔ تو یہ مولا امیر المومنین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ ہم تمام کے تمام مرضی پروردگار ہے۔ تو بزنطی کہتے ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ صرف آپ کے جد کا نام رضا ہے، تمام کا نام رضا نہیں ہے؟ تو امام جواب دیتے ہیں کہ کچھ صفتیں بعض اماموں میں بدرجہ اتم ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا اس صفت کے حوالے سے ان کا نام رکھا جاتا ہے، اور میرے جد کا نام رضا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے دشمن بھی ان سے اسی طرح سے راضی تھے جس طرح سے ان کے دوست ان سے راضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں، کئی معجزے ان سے منسوب ہے۔ تو ایک شخص امام کے پاس آتا ہے جس کا نام معبد ابن جنبل ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے بہت سنا ہے آپ کے معجزے کے بارے میں کہ آپ بہت سے معجزے انجام دیتے رہتے ہیں، کیا آپ مجھے بھی کوئی معجزہ ایسا دکھا سکتے ہیں؟ امام سے کہہ رہا ہے، نشانی دیکھنا چاہتا ہے امامت کی۔ تو امام فرماتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو ماں باپ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو جائے۔ تو امام اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کے پاس نہیں جا رہے ہیں، ماں باپ کی قبروں پر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ بیٹھے بیٹھے وہیں سے کہتے ہیں جا میں نے تیرے ماں باپ کو زندہ کر دیا۔ اس نے یہ سنا، گھر آ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ گھر میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اسی طرح کا ایک معجزہ امام سے اور منسوب ہے کہ ابراہیم ابن سہل نام کا ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے، امام سے کہتا ہے، امام سواری پر موجود ہے، کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے، تو امام سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ آپ کو کس نے امام منسوب کیا؟ آپ کہاں سے امام ہو گئے؟ اب دیکھیے کس لہجے میں بات کر رہا ہے، آپ کہاں سے امام ہو گئے؟ آپ کو کس نے امام منتخب کر دیا؟ آپ کے جو والد ہیں انہوں نے تو آپ کی امامت کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے تو آپ کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے، پھر آپ کیسے امام ہو گئے؟ یہ تند لہجے میں وہ باتیں کر رہا ہے امام سے۔ تو امام نرم لہجے میں، یہ امامت کی علامت ہوتی ہے، امام نرم لہجے میں اس سے کہتے ہیں تیرے نزدیک امامت کی کیا علامت ہے بتا، تو کسے امام مانے گا؟
کون سی صفت ہونا چاہیے جو امام میں موجود ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے پہلی صفت تو یہ کہ اس کے پاس غیب کا علم ہو، یہ پہلی صفت ہونی چاہیے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے، جیسا کہ مولا امیر المومنین نے مردوں کو زندہ کیا، اور دیگر ائمہ اہل بیت جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ صفت اگر آپ میں ہو تو میں آپ کو امام مانوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت جو تو نے بتائی غیب پر ایمان، تو میں غیب کی بات تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے پاس ابھی 5 دینار موجود ہے، تیرے جیب میں ابھی 5 دینار ہے، یہ غیب میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ پہلی علامت۔ اور دوسری علامت مردوں کو زندہ کرنا، تو دیکھ تیری بیوی کو مرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، تو گھر جا، تیری بیوی تجھے زندہ ملے گی اور 1 سال تک تیرے ساتھ زندہ رہے گی، تو اس کے ساتھ 1 سال تک زندگی بسر کرے گا۔ اب وہ اس جملے کو سن کر گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے امام سے کس لہجے میں بات کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام میرے لیے بددعا کر دے۔ تو امام کہتے ہیں صبر کر، تو حفظ و امان میں ہے، جا اور اپنے گھر جا کر دیکھ کہ تیری بیوی زندہ ہے یا نہیں۔ وہ گھر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ جو بیوی اس کی 1 سال پہلے مردہ ہو چکی تھی وہ زندہ ہو چکی ہے، اس بیوی کے ساتھ 1 سال تک زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے امام کا معجزہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل عزیزان گرامی، امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو حیرت انگیز ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یا بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جس نے مولا علی علیہ السلام کو مان لیا وہ جنتی ہو گیا، یا امام حسین علیہ السلام کو جس نے مان لیا وہ جنتی ہو گیا۔ نہیں، شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق 12 اماموں کی امامت پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایک امام کی امامت کے منکر ہو گئے تو ہمارا جہنم میں جانا طے ہے۔ جب ہم بعض لوگوں سے سنتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں، تو ہم بھی ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دوست ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جنتی ہے۔ لیکن انسان اس وقت تک جنتی ہو ہی نہیں سکتا جب تک 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ نہ رکھ لے۔ اب سنیے واقعہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، ابھی حمزہ بطائنی نام کا ایک شخص موجود تھا۔ اب امام حسن ابن علی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، امام کا صحابی، اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ جو شخص ہے ابھی حمزہ بطائنی یہ مر چکا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ امام کہاں ہے؟ امام خراسان میں موجود ہے، اور یہ شخص کہاں ہے؟ کوفے میں ہے۔ تو امام کو کیسے خبر ہو گئی؟ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ ہم غیب کا علم بھی جانتے ہیں۔ امام اپنے صحابی کو خبر دے رہے ہیں کہ جو بطائنی ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے قبر میں داخل اسے دفن کر دیا گیا ہے، اور اس سے فرشتے سوال کر رہے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا اللہ میرا رب ہے، پہلے سوال کا جواب۔ پھر اس سے سوال ہوا بتا تیرا نبی کون ہے؟ اس نے جواب دیا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہے۔ جیسا کہ قبر کے سوال بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس سے سوال ہوا، امام بیان کر رہے ہیں، اس سے سوال ہوا چوتھا سوال تیری کتاب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا قرآن میری کتاب ہے۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ تمام سوالوں کے جواب صحیح دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سے سوال ہوتا ہے امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، تیرا ولی کون ہے؟ تیرا رہبر کون ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے امام علی علیہ السلام میرے امام ہیں۔ پہلے امام کے بارے میں جواب دے دیا،
پھر سوال ہوتا ہے ان کے بعد کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے امام حسن مجتبیٰ۔ ان کے بعد کون ہے؟ امام حسین شہید کربلا۔ ان کے بعد کون ہے؟ امام زین العابدین۔ ان کے بعد کون ہے؟ امام محمد باقر۔ ان کے بعد کون ہے؟ امام جعفر صادق۔ ان کے بعد کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم۔ ان کے بعد کون ہے؟ اب وہ رک جاتا ہے، جواب نہیں آ رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آ کر رک گیا، جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے بتا کون ہے؟ جواب نہیں دے پایا۔ اب ایک فرشتہ، وہ فرشتہ ایک گرز قبر پر مارتا ہے اور وہ قبر آگ سے، شعلوں سے بھر جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ قیامت تک اسی شعلوں میں جلتا رہے گا۔ کیوں جل رہا ہے؟ اماموں کے نام بتا دیے، مولائے کائنات کا نام بتا دیا، امام حسین علیہ السلام کا نام بتا دیا، 7 اماموں تک نام بتا دیا، لیکن 8ویں امام پر آ کر رک گیا۔ اب اس صحابی کے پاس، حسن ابن علی کے پاس ایک روز خط آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے جس روز امام نے خبر دی تھی اسی روز اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ شخص کون ہے؟ ابھی حمزہ بطائنی یہ کون ہے جس کی قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے؟ یہ امام کا ماننے والا ہے، امام مولائے کائنات کو مانتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے۔ تو تاریخ میں معلوم ہوا یہ شخص کون تھا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل تھا۔ جب امام قید خانے میں تھے اور امام کی قید طولانی ہو گئی تو یہ امام کا وکیل مقرر قرار پایا تھا اور لوگ اس کے پاس سہم امام لا کر دیتے تھے۔ جو سہم امام ہوتا ہے، جو امامت کا مال ہوتا ہے، وہ اسے لا کر دیا کرتے تھے۔ اب اس نے دیکھا کہ امام کا انتقال ہو گیا، امام شہید ہو گئے۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت پر پلٹنا چاہیے تھا، انہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن اس نے کچھ مال کے بس لالچ میں امامت کا انکار کر دیا۔ کس کی امامت کا؟ 8ویں امام کی امامت کا انکار کر دیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندہ ہے۔ چونکہ یہ منکر امامت ہے لہٰذا یہ جہنم میں گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ تو عزیزان گرامی، اگر کسی ایک امام کی امامت کو چھوڑ دیا جائے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی بات کو امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، جس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ایسی حدیث کہ جس کے راوی تمام کے تمام معصوم ہیں۔ جو حدیثیں ہم تک آتی ہیں تو بعض حدیثیں راوی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، یعنی فلاں راوی نے فلاں راوی سے روایت کی، فلاں راوی نے فلاں راوی سے روایت کی، جیسے بزنتی سے میں نے ابھی روایت نقل کی۔ لیکن جو روایت میں نے حدیث نقل کی ہے لا الہ الا اللہ و اسنی، اسے کہا جاتا ہے سونے کی کڑیوں والی روایت، یعنی یہ روایت ایسی ہے کہ جو معصوم سے معصوم نے نقل کی ہے، معصوم سے معصوم تک پہنچی ہے۔ کون سی روایت ہے؟ کہ جب امام علی رضا علیہ السلام خراسان آ رہے تھے، مشہد آ رہے تھے، تو راستے میں جب آپ نہشہ پور پہنچتے ہیں تو راستے میں رکتے ہیں، علماء کا مجمع ہے، علماء کے درمیان آپ موجود ہیں، سواری میں موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں امام سے کہ مولا کیا آپ یہاں سے ایسے ہی چلے جائیں گے؟ آپ ہمارے لیے کوئی روایت، کوئی حدیث نقل کیجئے جو آپ کے جد سے منسوب ہو۔ تو وہاں امام اپنی سواری سے اپنا سر باہر نکالتے ہیں اور اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رک جاتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی جس نے توحید کا اقرار کر لیا، وہ ایک قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن و امان پا گیا۔ اب سواری آگے بڑھتی ہے، امام پھر رکتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں وَلَوْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ایسے ہی نہیں حفظ و امان میں آ جائے گا، بلکہ اس کی چند شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم اہل بیت ہیں، یعنی ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول کیے بغیر
توحید کوئی فائدہ نہیں دینے والی، یعنی جو منکر ولایت ہے وہ توحید اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، لہٰذا ضروری ہے محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بے شک توحید ایک عظیم قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی شرط محمد و آل محمد کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ اگر ان کی ولایت کے بغیر ہم کوئی بھی عمل کریں، ہمارا کوئی عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ خدایا ہمیں مرتے دم تک محمد و آل محمد کی محبت پر برقرار رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو محمد و آل محمد کی محبت پر ہو، ان کی ولایت پر ہو، ان کی مودت پر ہو۔ خدایا بحق کہ محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔